الفاتحہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ منبر رسول پر جلوہ افروز راج گرو نگر علاقے کے مساجد کے محترم معظم علماء کرام اور ذکر شہدائے کربلا اس جلسے کے ناظم جلسہ حافظ محبوب صاحب رضا اور ذکر شہدائے کربلا میں عقیدت و محبت کے ساتھ شامل ہونے والی عوام اہل سنت، آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر ہم اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی عطا کردہ نعمتیں اس پر ہم اور آپ غور کریں گے تو یقیناً ہمیں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس محفل میں جو ہم شامل ہوئے ہیں یہ رب کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ورنہ اور بھی بندے ہیں خدا کے، اور بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مگر اس وقت میں وہ نہ جانے کس کام میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں آپ کو دنیا کے دیگر تمام کاموں سے بچا کر ایسی بابرکت محفل میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یقیناً اس محفل میں بیٹھنے والے، سننے والے، یہ قابل مبارکباد ہے، اور انہیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محفل میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ جو
دور دراز سے سفر کر کے خاص اس محفل کے لیے آئے ہیں، تو ان لوگوں کا اور جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں سب کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی عظیم قربانی ہے، وہ قربانی محض صرف اور صرف دین اسلام کے لیے تھی۔ امام حسین کی قربانی دین اسلام کے لیے تھی، تو یقیناً جو بھی ذکر شہدائے کربلا میں تشریف لائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کے سب امام حسین کی محبت میں آئے ہیں، اور جو ان کی محبت میں آئے ہیں یقیناً ان کا فائدہ ہے۔ آئیے ہمارے مہمان تشریف لائے، اللہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے والے، شامل ہونے والے بڑے خوش نصیب ہے۔ اب آپ اس بات پر توجہ دیں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ اگر اس وقت میں آپ کو کربلا معلی کی زیارت نصیب ہو جائے تو، اگر آپ کو کربلا معلی کی زیارت نصیب ہو جائے، امام حسین کے روضے کی حاضری نصیب ہو جائے، تو آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یقیناً جیسی خوش قسمتی اس شخص کے لیے ہے جو امام علی مقام امام حسین کے روضے پر حاضر ہوا، ایسے ہی خوش نصیب وہ لوگ بھی ہے جو امام حسین کے نام پر جمع ہوئے۔ تو یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے بات کی شروعات ہم جس ہند میں رہتے ہیں اس ہند کے راجا سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز کے شعر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کو جو خواجہ غریب نواز نے سمجھایا وہ کوئی اور نہیں سمجھا سکا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قرآن کریم کی جس انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، علماء کرام موجود ہے، آپ حضرات اکثر اس آیت کریمہ پر گفتگو سنتے رہتے ہوں گے۔ میں آج کی مجلس کے حوالے سے اس آیت پر کچھ روشنی ڈالوں گا، اور اس امید پر کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اہل ایمان سے۔ کس سے فرما رہا ہے؟ اہل ایمان سے، ایمان والوں سے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ایک آسان ترجمہ اسے آپ لوگ ذہن میں رکھیں، میری طرف توجہ دے تاکہ جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ آسانی سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کا حکم سارے ایمان والوں کے لیے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کون سی دو چیزیں ہیں بولیے؟ صبر اور نماز۔ آواز سب کی نہیں آ رہی، اس کا مطلب سب کا دھیان نہیں ہے۔
کون سی دو چیزیں ہیں جس سے اللہ نے مدد طلب کرنے کا حکم دیا؟ صبر اور نماز۔ اب ہم کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہے نا؟ کیا ہماری زندگی میں صبر اور نماز ہے؟ ایک طرف یہ بات، اور دوسری طرف ہمارے آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اور جب ہم امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی چلتی پھرتی تفسیر کا نام حسین ہے۔ چلتی پھرتی تفسیر کا نام حسین ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے اس آیت کا حق ادا کر دیا، اور صبر بھی ایسا صبر کیا کہ صبر کو حسین پر ناز ہے، اور نماز بھی ایسی نماز پڑھی کہ نماز کو بھی حسین پر ناز ہے۔ اب آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھو، جب حضرت امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ امام حسین جس وقت پیدا ہوئے اسی وقت ان کے شہادت کی بھی اطلاع ملی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور اس وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس بیٹے کو آپ ہی کی امت کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کریں گے۔ تو امام حسین کی پیدائش کے وقت ہی امام حسین کو شہادت کی بھی خبر ملی، مگر اس وقت میں نبی کو امام حسین کے اپنے نواسے کے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو نبی اگر دعا کر دیتے تو یقیناً یہ مصیبت ٹل جاتی، یہ مصیبت، یہ آزمائش ٹل جاتی، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جب نبی کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو نبی نے اس آزمائش کو ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ دعا کیا کی؟ نبی کی دعا پر غور کیجئے۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جس وقت میرے بیٹے حسین پر یہ آزمائش کا وقت آئے تو انہیں صبر اور اجر عطا فرما۔ نبی کی دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جب یہ آزمائش کا وقت آئے تو انہیں صبر اور اجر عطا فرما۔ تو نبی کی اس دعا کو آپ امام حسین کی زندگی میں دیکھو کہ اس دعا کا اثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسا رہا۔ ان کی شہادت کا چرچا بچپن سے ہوتا رہا، امام حسین کی شہادت کا چرچا بچپن سے ہوتا رہا۔ امام حسین نے صبر کیا، اور جب یزید بدبخت تخت پر بیٹھ گیا تو امام حسین کو اس نے ستانا شروع کیا، ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، مگر جب امام حسین نے بیعت سے انکار کیا تو یزید نے اپنی سازشیں شروع کر دی، لیکن حسین نے صبر کیا، یہاں تک امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، حسین نے صبر کیا، مکہ چھوڑنا پڑا، حسین نے صبر کیا، امام حسین کے ساتھ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا، امام حسین نے صبر کیا،
انہیں دھوکے کے ساتھ کربلا پہنچایا گیا، حسین نے صبر کیا، وہاں کربلا میں ان پر پانی بند کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا، ان کے جانثاروں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا، امام حسین نے صبر کیا، گھر کے جوانوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا، حسین نے صبر کیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کے سوق حلق پر تیر چلایا گیا، مگر حسین نے صبر کیا اور خود اپنی جان راہ خدا میں دی، وہاں پر بھی حسین نے صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ صبر کو حسین پر ناز، اور یہ نبی کی دعا کا اثر تھا، یہ نبی کی دعا کا اثر تھا، آخر وقت تک امام علی مقام امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب آپ دیکھو نبی نے دعا کیا کی تھی، یا اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، کیا دعا کی تھی؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ صبر اور اجر عطا فرما۔ اب آپ غور کیجئے، امام حسین کی زندگی کو دیکھو، نبی کی دعا کا اثر، یہ صبر امام حسین کا کیسا رہا، کوفہ والوں کے دھوکہ کرنے کے بعد بھی امام نے صبر کیا، ان کے جانثاروں کو شہید کرنے کے بعد بھی حسین نے صبر کیا، گھر کے نوجوان بچوں کو شہید کرنے کے بعد بھی امام حسین نے صبر کیا، بچوں کو پیاسا شہید کر کے بھی امام حسین نے صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہ تو ان کا صبر تھا، لیکن جب اجر کی بات آئی، جب اجر کی بات آئی تو خدا نے کیسا اجر دیا کہ سر تن سے جدا ہوا، یزیدیوں نے سر کو نیزے پر چڑھایا اور نیزے پر حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا، یہ اجر ہے۔ یہ اجر ہے کہ نیزے پر سر حسین ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب خدا اجر دینے پر آیا تو اب ایسا اجر دیا کہ یزید مٹ گیا، یزید کی حکومت مٹ گئی، حسین کی حکومت آج تک دلوں میں ہے، حسین کی محبت آج تک دلوں میں ہے، خدا نے ایسا اجر عطا فرمایا۔ نبی نے دعا کی، نبی کی دعا کا اثر امام علی مقام کی زندگی میں ایسا رہا، صبر بھی ملا تو ایسا صبر، اجر بھی ملا تو ایسا اجر، اور پھر آپ دیکھیے امام حسین نے آخر دم تک نہ صبر کا دامن چھوڑا نہ نماز کا دامن چھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی چلتی پھرتی تفسیر کا نام حسین ہے۔ ظالموں کے اتنے ظلم کے باوجود حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور جب آخر وقت میں نماز کا وقت آیا، جب نماز کا وقت آیا دوستو، کائنات نے دیکھا کہ امام حسین نے آخر وقت میں نماز کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کے وقت میں ذرا آپ غور کیجئے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ امام حسین کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی، بحالت سجدہ آپ کی شہادت ہوئی، معلوم ہے نا، مگر آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین اس نازک وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، جبکہ ایسے وقت میں نماز کی رخصت ہو سکتی ہے، ایسے نازک وقت میں نماز کی رخصت ہو سکتی ہے، لیکن امام حسین کو وہاں جان بچانی نہیں تھی، وہاں دین بچانا تھا، وہاں اسلام بچانا تھا، اور امام علی مقام نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن جب نماز کا وقت آیا نماز نہیں چھوڑی، بدن زخموں سے چور ہے، اور ایسی حالت میں ایک نواسا اپنے نانا کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے کھڑا ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ،
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام حسین ایسے وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا، نہ مسجدوں میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجدوں میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایسے نازک وقت میں بھی امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی، نہ صبر کا دامن چھوڑا نہ نماز چھوڑی۔ اور پھر یہ بات واقعات کربلا ہم اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر اس کربلا کی دھرتی سے جو پیغام اور جو میسج ہمیں آپ کو ملتا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم واقعات شہادت امام حسین کے تذکرے تو کرتے ہیں، لیکن جو میسج اور جو پیغام لینا ہے اس سے بہت دور ہے۔ یہاں علماء کرام موجود ہے، ان کی موجودگی میں ایک بہت بڑی بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سنیں گے کہ سوئیں گے؟ ہاں، سننا ہے تو پھر ایسا بتاؤ کہ واقعی آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔ مجھے لوگوں کی محبت پر تعجب بھی ہوتا ہے اور ان کے دعوے محبت جو کرتے ہیں اس جذبے کو سلام کرنے کو بھی دل کہتا ہے۔ اب ایک جو نازک بات بتانے جا رہا ہوں، لوگوں کے پاس جو جذبہ ہے نا، جذبہ محبت کا، وہ جذبہ دیکھ کر اس جذبے کو سلام کرنے دل کرتا ہے، لیکن محبت پر تعجب بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ یہ جنگ تو اس دور میں ہوئی، 1400 سال گزر گئے۔ امام حسین کی جو جنگ ہوئی کربلا میں، 1400 سال اس جنگ میں ہوئی جب یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور ذرا بولیے تو نہیں تھا۔ اگر یہ دور ہوتا، توجہ سے سنیے میری بات، یہ دور ہوتا، انٹرنیٹ کا دور، سوشل میڈیا کا دور، موبائل کا دور ہوتا، اور کربلا کی دھرتی سے اگر امام حسین کو اپنی فوج جمع کرنے کا موقع مل جاتا تو کیا امام حسین اپنی فوج تیار نہیں کر سکتے تھے؟ بولیے، آپ سب کا جواب چاہیے۔ اس وقت بھی اگر موقع مل جاتا، آج کی بات نہیں، اس وقت بھی موقع مل جاتا، وقت مل جاتا، امام حسین آواز دیتے تو اپنے غیر بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے۔ ہے نا اس بات پر یقین؟ چلیے، آج کے زمانے میں اگر فون آ جاتا تو کیا ہم امام حسین کی دعوت پر جاتے؟ جواب نہیں آیا۔ اس جذبے کو سلام کرنے کا دل چاہتا ہے، جو جذبہ ہے نا مسلمانوں میں کہ اگر امام حسین کا فون آ جاتا، ان کی طرف سے پیغام آ جاتا تو ہم ان کا ساتھ دینے کربلا میں چلے جاتے۔ اس جذبے کو سلام کرنے دل کہتا ہے، مگر محبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جو پیغام امام حسین نے کربلا سے دیا وہ پیغام تو ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ کیسی محبت! آپ دیکھیں، ہمیں امام حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ ہے نا محبت؟ یہ تو ہر حسینی کہتا ہے کہ حسین سے محبت ہے، مگر اے حسین کے غلاموں، اے حسین کے عاشقوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے امام حسین کے ماننے والوں، اے امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ہوش کے کان سے سنو، تم حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، ذرا دیکھو حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ ہم حسین کی محبت کا دعویٰ کریں اور حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، اس پر ہمارا دھیان نہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے
ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے پاس محبت کے جذبات ہیں، مگر محبت ہمیں وفاداری سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ محبت ہمیں وفاداری سکھاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ اصول ہے محبت کا اصول، محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ محبوب کی ہر شے، بولو سب، جب امام حسین کو نماز سے اتنی محبت، نماز سے اتنا لگاؤ، نماز سے اتنا پیار، تو حسینیوں کی زندگی سے نماز کہاں گئی؟ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے، امام حسین سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی نماز داخل ہونی چاہیے، نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ کہ امام علی مقام نے ایسے نازک وقت میں جہاں اجازت مل جاتی ہے وہاں نماز نہیں چھوڑی، اور ہمیں جہاں اجازت نہیں ہے وہاں ہم نماز کو بھول جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ واقعی یہ نماز ایسی مدد کرتی ہے کہ جو نماز کا عرفان جسے حاصل ہو جائے تو وہ کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑتا، چاہے کتنی بھی مصیبتیں اس پر آئے۔ پتا ہے تمہیں، کوفہ میں ایک قلی رہا کرتا تھا، لوگوں کی امانتیں بڑی ایمانداری سے پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اسے امانتیں دی اور وہ قلی جانب کوفہ روانہ ہوا، اپنے کھچر پر سوار ہوا، سامان لے کر کے جانب کوفہ روانہ ہوا۔ بیچ راستے میں ایک ڈاکو اپاہج کا بھیس لیے بیٹھا تھا، اور جب اس نے قلی کو آتا ہوا دیکھا، اب قلی سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے اپاہج شخص کو دیکھا تو دل میں رحم آ گیا، تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو قلی کہتا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی راستے میں چھوڑ دو، جہاں تم جا رہے ہو وہی راستے میں میری بھی منزل ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ تمہاری سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ قلی نے اس ڈاکو کو جو اپاہج کا بھیس لیے ہوا تھا، حقیقت میں اپاہج نہیں تھا، اسے اپنی سواری پر بٹھا دیا۔ اب قلی عام سڑک سے عام راستے سے چلنے لگا، تو پیچھے جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، میں تمہیں شارٹ راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے تمہارے کھچر کے لیے گھاس بھی ملے گی۔ وہ سیدھا سادہ قلی پھر اس کی بات میں پھنس گیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ آگے جنگل بیابان ہے، کوئی راستہ نہیں، راستہ بند ہے، اور کچھ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ قلی دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے میں وہ جو ڈاکو اپاہج کا بھیس لیے ہوئے تھا، کھچر سے اس نے چھلانگ لگائی، سامنے آ کر کھڑا ہو، چھرا نکالا اور قلی سے کہتا ہے کہ اب میں تیرا مال بھی لے لوں گا اور تجھے ختم کروں گا۔ قلی نے کہا کہ تو چاہے میرا سارا مال لے لے مگر مجھے چھوڑ دے۔ تو وہ شخص ڈاکو کہتا ہے کہ میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے بھی ماروں گا، تیرا مال بھی لے لوں گا۔ جب قلی نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب نازک وقت ہے، اب وہ ڈاکو سے کہتا ہے کہ اب تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری آخری تمنا، آخری خواہش یہ پوری کر دے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ذرا سمجھو نماز سے محبت کیا ہے، نازک وقت میں نماز کا خیال، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، لیکن یہ بھی سنو کہ یہ جو لاشیں تمہیں نظر آ رہی ہے، انہوں نے بھی آخر وقت میں نماز پڑھی، یہ نماز ان کے کام نہیں آئی، تیری تمنا ہے پڑھ لے۔ وہ قلی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ کہی، نیت باندھ لی، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور یہ ڈاکو تقاضے کر رہا تھا جلدی نماز ختم کر، جلدی نماز ختم کر۔ گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے اس کی زبان پر کوئی صورت اسے یاد نہیں آ رہی تھی،
کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اس کی زبان پر جاری ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کون ہے خدا کے سوا جو کسی مجبور کی پکار کو سنے جب مجبور اسے پکارے۔ جب یہ آیت کریمہ جاری ہوئی تو ایک گھوڑ سوار نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اس ڈاکو کا سر قلم کیا، سر اس کے تن سے بہت دور جا کر گرا اور یہ قلی اطمینان سے نماز پڑھتا رہا۔ جب اس نے نماز کا سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس ڈاکو کا سر تن سے جدا ہو کر گرا ہے، آسمان سے آگ کا گولا برسا اور اس کا جسم جل کے خاک ہو چکا۔ جب اس گھوڑ سوار کو اس نے دیکھا، نقاب پوش تھا، پوچھا کہ ایسے بیابان میں تنہائی میں تم نے آ کر میری مدد کی، تم ہو کون؟ وہ جواب دیتا ہے میں کوئی اور نہیں، تمہاری نماز کا فیضان بن کر تمہیں بچانے کے لیے آیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اطمینان سے اب اپنا سفر آگے کر سکتے ہو۔ تو اس قلی کو اس کی نماز نے بچایا۔ تو یقیناً نماز ہماری مدد کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ نمازی ویسا ہو جائے، نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ امام حسین کے شہزادے جو کربلا میں بیمار تھے، جو شہید نہیں ہوئے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کیا محبت ہے نماز سے۔ آپ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لوگ دوڑے، پانی لا کر کے آگ کو بجھایا، اور جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو پوچھا کیا بات ہے، کچھ شور سا سنائی دے رہا تھا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آگ لگ گئی تھی اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی، گھر میں آگ لگ گئی تھی آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ تو امام زین العابدین جواب دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو بجھانے میں ایسا مستغرق ہو گیا تھا کہ دنیا کی آگ کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ ہے نماز سے محبت، یہ ہے نماز سے محبت۔ تو دوستو یقیناً جو خدا کا فرمان ہے کہ نماز صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو آج بھی وہ صبر اور نماز ہماری مدد کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہم ویسے صابر بن جائے اور ویسے نمازی بن جائے۔ تو ان کربلا سے ہمیں آپ کو ان کی زندگی سے یہی پیغام اور یہی سبق لینا ہے۔ اگر ہم نے ان کا ذکر کیا، ان کے نام کی محفل سجائی اور ان کی زندگی سے اگر ہم نے کچھ نہیں لیا، صرف وقت گزارا، تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا کس کام کا؟ ہم بھی تو ایمان والے ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہمیں بھی صبر اور نماز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لیکن جو محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھو یا جنت میں جاؤ تو آپ کیا کرو گے؟ ایک سوال کیا بزرگ سے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایسا سوال آپ سے ہوتا تو نماز پڑھو 2 رکعت یا جنت میں جاؤ تو کیا جواب دیتے؟ اب لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے نا۔ آج تو لوگ کہتے مولانا بڑے مشکل سے تو جنت مل رہی ہے، اب کیوں جنت چھوڑے؟ مگر بزرگ کا جواب سنیے، آپ کہتے ہیں کہ میں جنت میں جانے سے زیادہ 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کروں گا، کیونکہ جنت میں جانا تو میری اپنی خواہش ہے اور نماز پڑھنا میرے رب کی رضا ہے، میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے کربلا کا کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں جھیلی، اتنی پریشانیاں جھیلی، مگر صبر اور نماز کا دامن بولیے نہیں چھوڑا۔ اور ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہماری زندگی میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ذرا سی بات پر غصہ آ جائے اور ذرا سی تکلیف میں نماز چھوڑ دے، پھر ہم اپنے آپ کو حسینی کہے۔ تو دوستو ان مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پکے سچے حسینی بن جائیں
اور ہم نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھے، جو چیز انہیں پسند تھی اس پسند کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگر اس چیز کو ہم نے اپنایا تو دوستو ایسا نہیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے جمع ہو کر ان کا ذکر کریں، بلکہ ان کی چیز کو اگر ہم نے اپنا لیا تو ایسا ہے کہ ہم نے زندگی بھر کے لیے ان کے پیغام کو لے لیا، ان کے پیغام کو لے لیا۔ اور یہی مقصد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں آپ کو کربلا سے جو پیغام مل رہا ہے اس پیغام کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اپنے مہمان کا ہم خطاب سنیں۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی یہ بھی نصیحت کے طور پر، اب انشاءاللہ جو مہمان کہیں گے یہ بھی